السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے اللہ کی محبت اور سنت کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اسی لیے تو اس نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ کے اپنے ارد گرد، آپ کے گھر والوں کی شکل میں ماں باپ، بہن بھائی، اپنی اولاد، اور پھر ہمارے اپنے جسم میں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں، ہمارے زندہ رہنے کے لیے، ہمارے سانس لینے کے لیے ہر جگہ پر آکسیجن موجود ہے۔ مطلب اگر ہم نے کہیں جانا ہے یا اپنے گھر میں بھی ہیں تو ہمیں سانس لینے کے لیے کوئی سلنڈر جو ہے وہ ساتھ لے کر نہیں جانا پڑتا، اس کا کوئی ارینجمنٹ، کوئی انتظام نہیں کرنا پڑتا کہ ہم نے اتنے گھنٹے کے لیے جانا ہے تو ہمارے پاس اتنا بڑا سلنڈر ہونا چاہیے سانس لینے کے لیے۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم بہت آسانی کے ساتھ سانس لیتے جاتے ہیں، اور یہ تو ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ پانی، روشنی، کھانے پینے کی چیزیں، ہمارے اپنے جسم کے اندر، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے سونگھنے کی صلاحیت، ہمارے دانت، ہماری زبان، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم لوگ ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے ہر ایک بندے کا، ہر ایک بندی کا نام پتہ ہے، ہماری جو حالات ہیں وہ پتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ ہمارے ہر بارے میں ہر چیز جانتا ہے۔ اور ہر اذان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ میری طرف، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ اور ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کا انتظار کرتے ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا یا لیٹ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے بچوں کا انتظار کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں میں سے کچھ مائیں ہیں تو جب ہم اپنے بچوں کو اسکول یا کہیں باہر بھیجتے ہیں تو پھر ہم ان کا انتظار میں ہوتے ہیں کہ اچھا اب کب آئے گا، اور خاص طور پر جو واپس آنے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بار بار ہم دروازے کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ ہر نماز کے وقت آپ کا انتظار کرتا ہے، میرا انتظار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کئی دفعہ اس زندگی میں کچھ پریشانیاں، کچھ تکلیفیں بھی ہمیں آتی ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیار کی علامت ہوتی ہے، تاکہ ہمارے درجات بلند ہو سکیں، اور جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نعمتیں، زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز، زیادہ سے زیادہ فضیلت ملے۔ آپ دیکھیں کہ جو انبیاء کرام تھے، یعنی رسول اور یہ جو نبی تھے، ان کی زندگیوں میں دیکھیں کتنی پرابلمز، کتنی مشکلات۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں، کتنے بچوں کی ان کی اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے وفات ہوئی، خود یتیم پیدا ہوئے، پھر پہلے اپنے امی کے ساتھ تھے، ان کی وفات ہو گئی، پھر دادا کی کفالت میں آئے، 2 سال بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر چچا کے پاس۔ یعنی آپ سوچیں کہ بچپن سے ہی کتنی محرومی، کتنی پرابلمز، کتنی مشکلات دیکھی انہوں نے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت سے، اپنی رسالت سے نوازا تو اس حوالے سے کتنی مشکلات آئیں۔ طائف والا واقعہ یاد کریں، یعنی پوری زندگی مشکلات سے بھری ہوئی۔ لوگ کتنے تانے دیتے تھے، کتنی باتیں کرتے تھے، یعنی ذہنی بھی ان کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ جیسے ان کی ایک بیٹے کی جب وفات ہوئی ہے تو ساتھ والے گھر میں، ان کے اپنے چچا کا گھر تھا، انہوں نے ڈھول بجائے، جشن منایا، آوازیں اٹھائی۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی مشکل زندگی تھی ان کی، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری ہستی ہیں۔ تو اسی لیے ہماری زندگی میں جو مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں، جو کچھ بھی آزمائشیں آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیار کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو پیار زیادہ کرتے ہیں نا، تو ان کا اللہ تعالیٰ پھر زیادہ آزمائش کرتے ہیں، جیسے انبیاء کرام کی زندگی۔
اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدر، کہ یہ لوگ جو ہیں انسان یہ اللہ کی اس طرح قدر کرتے ہی نہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قدر کا مستحق ہے. یعنی جس طرح کا اللہ کا حق ہے نا کہ اس کی قدر کی جائے، اس کی ویلیو کی جائے، اس طرح تو ہم کرتے ہی نہیں. مطلب آپ دیکھیں عام مثال ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کرنا ہو نا، چوری کرنی ہے، کسی کی غیبت کرنی ہے، چغلی کرنی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی اور آدمی تو نہیں ہمیں دیکھ رہا. انسانوں سے ہم لوگ چھپتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے ہمارے اندر. یعنی اگر ہم لوگوں نے کوئی نافرمانی کرنی ہے، کوئی گناہ کا کام کرنا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی انسان نہ دیکھے، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہر جگہ موجود ہے، جو ہر یعنی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اس کے بارے میں ہم ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے. جبکہ قیامت والے دن ہمارے اعمال تو اللہ کے سامنے پیش ہونے ہیں نا، لوگوں کے سامنے تو نہیں پیش ہونے. لیکن ہم لوگ لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی احکامات، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کا خیال بھی نہیں آتا ہمارے ذہن میں. تو اسی لیے قرآن پاک میں 2-3 مقامات پر یہ جملہ آتا ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدری ہی، کہ یہ لوگ اللہ کو اس طرح قدر، اس طرح اہمیت دیتے ہی نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ واقعی ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. یعنی ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے، ان کے اپنے مال و دولت سے زیادہ ہوتی ہے، ان کی اپنے کاروبار، اپنی نوکریوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی اہمیت ہے. اور وہ اللہ کی صحیح قدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے. اور اگر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی وہ بے قدری ہو رہی ہو تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. وہ خاموشی ہو کے یعنی چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، وہ بولیں گے اس پر. ان کا دل خراب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو روندا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانی جا رہی، نافرمانی ہو رہی ہے، بے قدری ہو رہی ہے، تو ان کے دل بہت کڑتے ہیں اس بات پر. تو یہ اللہ کی ایمان کی ایک نشانی ہے کہ اللہ کی محبت آپ کے اندر ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. اور صرف یہی نہیں کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کریں، عملی طور پر اپنی زندگی میں بھی اور اپنے بچوں کی زندگی میں بھی، جن کے اوپر آپ کا کوئی نہ کوئی اختیار ہے، کوئی نہ کوئی آپ کا تعلق ہے، ان تک اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچائیں، خود بھی عمل کریں. اور آپ دیکھیں دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کا ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں، اس کی ہم زیادہ باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے، تو ہم کہیں بھی چلے جائیں تو ہم وہاں جا کے بھی اپنے بچوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور اگر کسی کو اپنے ماں باپ سے بہت پیار ہے تو اپنے ماں باپ کی باتیں کرے گا. کسی کو یہ ڈراموں سے، یہ سیاست سے پیار ہے تو وہ ہر جگہ پہ سیاست کی باتیں کرے گا، ڈراموں کی باتیں کرے گا کہ فلاں ڈرامے میں دیکھے کیا ہوا تھا. تو یہ آپ کی جس چیز کو آپ اہمیت دیتے ہیں نا، اس کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ باتیں کرتے ہیں. ہر بندے سے اس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ تھکیں گے نہیں. اور جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس سے انسان زیادہ سے زیادہ ملنا بھی چاہتا ہے کہ اس کو ملیں، اس سے بات کریں، زیادہ سے زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم اس سے ملیں تو کوئی اور دوسرا بندہ ہمارے علاوہ نہ ہو، یعنی اس کی پوری توجہ ہماری طرف ہو. جیسے اکثر آپ دیکھیں کہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں تو بیوی کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ جب میرے میاں آئیں تو کوئی اور تیسرا بندہ نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ آئے تو زیادہ سے زیادہ ٹائم وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں گزارے.
ٹھیک ہے، یہ بھی محبت کی ایک علامت ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہے گا اور نہیں چاہے گا کہ کوئی اور ڈسٹربنس ہو، کوئی تیسرا بندہ اس میں ہو، اور اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہے گا۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ نماز آرام سے پڑھتے ہیں، یا ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، یا ہم اس وقت نماز پڑھیں جب ہمارے پاس کوئی نہ ہو؟ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس ٹائم ہو، جب بچے نہیں ہیں، ڈسٹربنس نہیں ہے، بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یا تو موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور یا پھر ہم ٹی وی پر کچھ لگا لیتے ہیں۔ تو کیا کبھی ہمارا دل کیا ہے کہ جب ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم اللہ کی نماز پڑھیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں؟ تو ہم سب جو ہیں، میں خود اس میں شامل ہوں، ہم سب جو ہیں اپنے آپ کو اپنے طور پر ایویلیویٹ کریں، یا اپنا خود جائزہ لیں کہ ہمارے اندر اللہ کی کتنی محبت ہے۔ وہ رب جس نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، جس نے ہمیں زندگی دی، ہمیں تخلیق کیا، ہمیں ہمارے رشتہ دار عطا کیے، ہمارے جسم کی نعمتیں دی۔ مطلب کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس ہمارے جیسی نعمتیں نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگوں کی آنکھیں نہیں ہوتی، پیدائشی طور پر بائی برتھ جو ہیں وہ دیکھ نہیں پاتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ کبھی کبھی کسی حادثے میں کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، کسی کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، تو ہم تو ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی انجوائے کر رہے ہیں، ہر نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہم اتنا زیادہ اللہ کا شکر کرتے ہیں؟ کیا اتنی زیادہ اہمیت اللہ کی ہمارے دل میں ہے؟ ہم سب کو اس بارے میں بہت غور سے، بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی مشکل آ جائے تو ہم ہر کسی سے اس کا شکوہ نہ کرتے پھریں کہ بس ہمارے اوپر تو پریشانیاں ہی آ گئی ہیں، مصیبتوں نے تو ہمارا گھر ہی دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں نا، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، یعنی اور یہ جو معاملہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، اس کا جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہوتا۔ کہ مثال کے طور پر اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے، یعنی اس پر وہ غرور نہیں کرتا، اس پر وہ فخر نہیں کرتا، دوسروں کو اپنے سے نیچا نہیں سمجھنے لگ جاتا کہ میرے پاس تو یہ سارا کچھ ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ مطلب اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو بھی وہ اللہ سے ہی ریلیٹ کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اس صبر کرنے سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو تکلیف بھی دی، اس پہ باوجود وہ میرے سے راضی ہے، وہ صبر کر رہا ہے، اور اگر میں نے اس کو نعمت دی تو اس پر وہ میرا ہی شکر کر رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ خصلت کہہ لیں، یہ کوالٹی کہہ لیں، یہ اللہ کے اوپر سچا ایمان ہونے سے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ جو بھی کر رہا ہے نا، وہ میرے لیے بہتر ہے، اس میں کوئی نہ کوئی میرے لیے مصلحت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، تمہیں اس سے کراہت ہو رہی ہوتی ہے، تمہیں وہ پسند نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس کے اندر بہت خیر رکھ دی ہوتی ہے۔ یعنی کئی دفعہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں یا کوئی فیملی میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں اچھے لگتے، ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، ہمیں ناپسند ہوتے ہیں وہ، لیکن ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری خیر دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں بہت، اگر ہم برداشت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اس کے بدلے میں ثواب دے گا، اجر دے گا، ہمارے درجات بلند کرے گا۔ اور کئی دفعہ کوئی چیز ہوتی ہے جو ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، بڑی پسند ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے خیر سے خالی ہوتی ہے، تو اس لیے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تو ہماری دعا سنتا ہی نہیں، میری تو کبھی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری دعا اس دنیا میں قبول نہیں ہو رہی
تو اللہ تعالیٰ شاید ہم سے ناراض ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں پیار نہیں کرتے. بالکل بھی ایسی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو دعائیں ہیں نا یہ تو ہمیشہ قبول ہوتی ہیں. البتہ ان کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں. یعنی کئی دفعہ جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، لیکن کئی دفعہ جو چیز ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے سے روک دیتے ہیں. لیکن اس دعا مانگنے کا ثواب ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں. پھر اسی طرح کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم دعا کرتے ہیں، نہ ہمیں اس سے بہتر چیز ملتی ہے، نہ ہمیں وہ چیز ملتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ مطلب اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے لیے بینک میں جیسے آپ پیسے جمع کرا دیتے ہو نا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا جمع کر لیتے ہیں. اور پھر قیامت والے دن آپ کو اس دعا کے بدلے میں اتنا اچھا بدلہ ملے گا کہ انسان قیامت والے دن سوچے گا، خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، تو آج مجھے اتنی زیادہ نعمتیں ان دعاؤں کی وجہ سے ملتی جو قبول نہیں ہوئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اہمیت دیں اپنی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت رکھیں. اچھا، پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حصہ جو ہے وہ آج کے لیکچر کا وہ ہے سنت کی فضیلت. کہ اللہ کی محبت، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں یا ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، ہم ایسے خوش نصیب بن جائیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا راستہ ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو بتا دیں، ان کو کہہ دیں کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، یعنی اس کا ثبوت کیسے دو، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، یعنی میری پیروی کرو، میرے طریقوں کو اوپر عمل کرو، جیسے میں نے کام کیے ویسے تم لوگ کرو، جیسے میرا اخلاق تھا ویسے تم لوگ اپنا اخلاق بنا لو، فاتبعونی. تو اس کا ہمیں انعام کیا ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کریں، تو نہ صرف اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کا راستہ اللہ نے بتا دیا کہ سنت پر عمل کرو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگیاں گزارو، یہ ہے اللہ سے محبت کا ذریعہ. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے، تو اس کا ذریعہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے. کہ اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تب بھی ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اطاعت کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، تو اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور انعام بھی ہمیں ملے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یعنی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنے بڑے انعامات ہیں. اور طریقہ کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، ان کی اطاعت، ان کی محبت. تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا اور اللہ سے مغفرت مانگنے کا سب سے آسان اور سب سے کنفرم یعنی پکا نسخہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تو آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یعنی آپ کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگوں کے لیے ایک رحمت کا ذریعہ بنا دیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے نا وہ رسول ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے کو تو وحی نہیں آ سکتی، ہر بندے کو تو الہام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے تک پہنچنے کا راستہ، اپنے احکامات، اپنی رضا کا راستہ رسول کے ذریعے بتاتے ہیں کہ اس طرح کام کرو تو اللہ راضی ہو جائے گا. اب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے احکامات ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے، ان کی اطاعت ہے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں،
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے تو سمجھو اللہ کی ہی اطاعت کی، یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ ایکول ہے، یعنی وہ برابر ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنے دل کی خواہش سے تو کوئی بات کہتے ہی نہیں تھے، وہ وہی باتیں بتاتے تھے، ان کی زبان سے وہی چیزیں نکلتی تھی جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں اپنے بندوں تک پہنچا دوں۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال ایک عالم نے بڑی اچھی بیان کی کہ جیسے اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ ایک چھوٹی سی چونٹی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ بیت اللہ تک چلی جائے، حرم تک پہنچنا چاہتی ہے، خانہ کعبہ تک جانا چاہتی ہے، تو راستے میں بہت لمبا راستہ ہے، پہاڑ ہیں، کہیں دریا آ جائیں گے، سمندر آ جائے گا، تو اب یہ چونٹی بیچاری کیسے پہنچے وہاں تک؟ تو اس کو چونٹی نے کسی نے بتایا کہ دیکھو وہ سامنے جو کبوتر ہے نا، وہ خانہ کعبہ کا کبوتر ہے، حرم کا کبوتر ہے، تو اگر تم اس کے پیر کو زور سے پکڑ لو گی تو وہ سیدھا حرم خانہ کعبہ اللہ کے گھر جائے گا۔ تو چونٹی نے کیا کیا؟ اس کے پیر کو زور سے پکڑ لیا، تو جب کبوتر اڑا تو وہ سارے دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں کو گزرتا ہوا، ان کے اوپر سے پار کرتا ہوا وہ اللہ کے گھر تک پہنچ گیا، اور چونٹی بھی اس کے پیر کو پکڑنے کی وجہ سے آرام سے وہ بھی اللہ کے گھر تک پہنچ گئی۔ تو آپ سمجھیں کہ ہم سب انسان چونٹیوں کی طرح ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کبوتر جیسی ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال حرم کے کبوتر کی طرح ہے کہ اگر ہم ان کے پیروں کو پکڑ لیں گے، ان کے طریقوں کو زور سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، ہر طریقے کو، تو ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں بھی فرماتے ہیں آیت نمبر 70 میں کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص منتخب لوگ ہیں نا، خاص منتخب گروہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ، تو وہ کون سے ہیں؟ وہ نبی ہوتے ہیں، وہ صدیق ہوتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے شہداء ہوتے ہیں، اور وہ صالحین یعنی نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان گروپس میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکامات کو مانیں، ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو، اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کریں، ان کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اچھا اب دیکھیں، کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے سیرت کی کوئی کتاب تو پڑھی نہیں، ہمارے پاس زیادہ علم ہے نہیں، تو ہم کیسے ہر معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ تو آپ بتائیں، ہم سب کو پتہ ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیسی تھی، یعنی ان کا بولنے کا طریقہ کیسا تھا، ان کا بیہیویئر، رویہ کیسا ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ، یعنی اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ اچھا ہی رویہ رکھتے تھے، کسی کو کبھی آپ نے بد دعا نہیں دی، کبھی کسی کو مارا نہیں، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، یہ سب تو ہم سب کو پتہ ہے نا، اگر ہم نے سیرت کی کوئی کتاب نہیں بھی پڑھی۔ تو جب بھی کوئی معاملہ ہو، جب بھی کوئی کام آپ کے سامنے ہو، تو ہمیشہ دل میں سوچیں کہ اگر اس جگہ پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو ان کا کیا رویہ ہوتا، وہ کیسے اس کے ساتھ نمٹتے، وہ کیسے اس کے اوپر بیہیو کرتے۔ تو آپ کو خود بخود سیرت کا جو اخلاق ہے، سیرت کا جو طریقہ ہے، وہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کوئی کتاب، کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت، مطلب اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نہیں پڑھ سکے، تو ہر چیز، ہر فیصلے کے بارے میں صرف اتنا سوچ لیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیا کرتے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کی برائی کر دی، کسی نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا، کسی دوسرے کو کہا کہ اس نے فلاں فلاں غلط کام کیا، آپ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، اب بجائے اس کے کہ آپ جا کے اس بندے سے یا اس بندی سے لڑائی کرنا شروع کر دیں، اسے تانے دینا شروع کر دیں کہ تم نے میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی، اس کے بجائے اگر آپ یہ سوچیں کہ میری جگہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے یہاں پر اور ان کے بارے میں اس نے ایسی باتیں کی ہوتی تو ان کا کیسا رویہ ہوتا؟ کیا وہ جا کے اس سے جھگڑتے؟ کیا وہ جا کے اسے تو کار کرتے یا اسے تانے دیتے؟ نہیں دیتے نا۔
تو آپ اس طرح درگزر کرنا سیکھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ کوالٹی، ان کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں درگزر کا طریقہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ کسی بدو نے آ کر، آپ جا رہے تھے، کہیں چل رہے تھے، تو بدو نے آ کر آپ کی جو چادر تھی نا، جو آپ نے اپنے اوپر لی ہوئی تھی، اس کو ایک دم سے کھینچا۔ تو وہ چادر کھینچی تو آپ کے گلے میں رگڑ لگ گئی، گردن پہ ایک دم سے گردن آپ کی وہ جیسے چھل جاتی ہے۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اس کو ڈانٹ بھی سکتے تھے، اس کو مار بھی سکتے تھے کہ تم نے یہ کیا فضول حرکت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ صرف اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے کہ تمہیں کیا چاہیے، تم نے کس لیے میری چادر کھینچی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے فلاں چیزیں چاہیے، میں غریب ہوں۔ تو دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کتنے واقعات ہیں، جیسے طائف والا واقعہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کے پیروں سے خون اتنا نکلنے لگ گیا، آپ نڈھال ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے آ کے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کے اس بستی کو تباہ کر دوں، یعنی کچل دوں اس بستی کو جس نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے۔ اب اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم تو ویسے اتنی بد دعائیں دیتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ کچھ ذرا سا غلط کر دے تو کہاں کہ فرشتہ آ کے ہم سے پوچھے کہ اگر آپ چاہیں تو میں ایسے کر دوں، اس نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کو مارا ہے، تو ہم تو فوراً کہہ دیتے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں اخلاق کس بلندی پہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو کچھ نہ کہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے، کوئی نیک لوگ پیدا ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح طور پر اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اخلاق کی چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں خوش اخلاقی آئے اور ہماری جو گھر کے ماحول ہیں وہ اچھے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، نماز اور زکوٰۃ ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا جو بھی چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، جو بھی چیزیں آپ سے ڈسکس کی ہیں، ان کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہم اس کو عملی طور پر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور عملی طور پر ان کو لے کر آئیں۔ اور اس کا سب سے آسان اور سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ ہم لوگ مسنون یعنی سنت سے جو دعائیں ثابت ہیں ان کو یاد کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ ہر کام کے بارے میں ہیں، یعنی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے تھے۔ جیسے باتھ روم میں جا رہے ہیں، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، وہاں سے باہر آ رہے ہیں تو اس وقت دعا مانگ رہے ہیں، کوئی چیز کھانے لگے ہیں تو دعا کر رہے ہیں۔ یعنی دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ایک رابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس میں میرے لیے خیر ڈال دیں، یا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، آپ کا بہت زیادہ شکر۔ ٹھیک ہے، جیسے کوئی چیز کھاتے تھے، کھانے سے پہلے دعا پڑھتے تھے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، سونے کی، جاگنے کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کو یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، کیونکہ یہ دعائیں جو ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور دیکھیں دعا پڑھنے کے لیے آپ کو وضو بھی نہیں کرنا پڑتا، آپ کے کپڑے بھی نہیں صاف ہونے ضروری، چلتے پھرتے کچن میں کام کرتے ہوئے، یعنی باورچی خانے میں آپ کھانا بنا رہے ہیں، آپ صفائی کر رہے ہیں، آپ پوچھا لگا رہے ہیں، ہر وقت دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ اور یہ سب سے بہترین عبادت ہے دعا کرنا، اور یہ اللہ کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم جتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ یاد کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ بازار جا رہے ہو اپنے لیے کوئی سوٹ لینے، تو آپ اللہ سے دعا کر کے نکلو، یا اللہ مجھے بہت اچھا سا ایک سوٹ مل جائے جو بہت سستا بھی ہو، بہت پائیدار بھی ہو، بہت اچھا بھی ہو، کمفرٹیبل بھی ہو۔ دعا کر کے نکلیں، ہر چیز کے لیے دعا کریں،
چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اگر یاد ہو سکتے ہیں تو وہ بہت بیسٹ ہے، نہیں تو اپنے ہی الفاظ میں آپ اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ رکھیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بڑھے گی اور آپ کی زندگیوں میں برکت بھی آئے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا، اس کے ساتھ ہی اس کو فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔